بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت نے اپنی مخلوق کی ہدایت کے لیے مختلف اوقات میں مختلف انبیاء اور رسول مبعوث فرمائے اور انہیں خلق خدا کی ہدایت کا فریضہ سونپا۔ عقائد دو جہاں کی تشریف آوری کے بعد نبوت کا دروازہ بند ہو گیا۔ آپ خاتم الانبیاء بن کر تشریف لائے۔ آپ کے بعد صحابہ کرام، تابعین اور تبع تابعین امت کی ہدایت کا فریضہ سر انجام دیتے رہے۔ بعد میں کئی اولیاء کرام اللہ اور اس کے حبیب مکرم کی تعلیمات کی شمع روشن کرتے رہے، لیکن جو مقام غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی محبوب سبحانی رحمت اللہ تعالی علیہ کو نصیب ہوا، وہ کسی اور کے حصے میں نہیں آیا۔ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی کی پیدائش یکم رمضان المبارک 470 ہجری بمطابق 17 مارچ 1078 عیسوی ایران کے صوبہ کرمان شاہ کے مغربی شہر گیلان میں ہوئی۔ اسی نسبت سے آپ کو گیلانی بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی محبوب سبحانی کے والد ماجد اپنے وقت کے شیخ کامل تھے۔ آپ کے والد ماجد کا اسم گرامی حضرت سید ابو صالح جنگی دوست تھا، جنہیں جہاد کے ساتھ بے پناہ لگاؤ تھا اور وہ ہم وقت نفسانی خواہشات کے ساتھ حالت جہاد میں رہتے۔ کئی کتب میں درج ہے کہ 1 سال تک آپ نے کھانا پینا بھی ترک کیے رکھا۔ 1 سال گزر گیا اور دل میں کھانے کی خواہش محسوس ہوئی تو ایک شخص نے عمدہ کھانا آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ آپ نے کھانا قبول فرمایا، لیکن ساتھ ہی فقراء اور مساکین میں تقسیم کر دیا اور اپنی نفس کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے نفس، جو کی روٹی اور گرم پانی ہی تیری خوراک ہے۔ آپ کی والدہ ماجدہ سیدہ فاطمہ ام الخیر نہایت پاک باز، عابدہ اور زاہدہ خاتون تھی۔ سیدہ فاطمہ ام الخیر کی شادی کا وقت مختلف کتب سیرت غوث پاک میں درج ہے، لیکن روز حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست دریا کے کنارے عبادت کر رہے تھے کہ دریا میں بہتا ہوا ایک سیب آیا۔ حضرت ابو صالح جنگی دوست نے وہ سیب دریا سے نکالا اور بسم اللہ پڑھ کر کھا لیا۔ کچھ دیر بعد خیال آیا کہ مالک کی اجازت کے بغیر کھا لینا جائز نہ تھا۔ آپ پانی کے بہاؤ کے الٹے سمت چل پڑے اور آپ نے باغ کے مالک کا پوچھا۔ باغ کے مالک سید عبداللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سارا ماجرا عرض کیا۔ حضرت سید عبداللہ رحمت اللہ تعالی علیہ بھی اللہ کے مقبول بارگاہ بندے تھے۔ وہ سمجھ گئے کہ یہ نوجوان اللہ کا خاص بندہ ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم 10 سال تک
اس باغ کی رکھوالی کرو، پھر معاف کرنے کے بارے میں سوچوں گا۔ آپ 10 سال تک باغ کی رکھوالی کرتے رہے اور اتنے طویل مجاہدہ کے بعد حضرت ابو صالح جنگی دوست کو حضرت سید عبداللہ نے ارشاد فرمایا کہ میں اپنی بیٹی کی شادی تمہارے ساتھ کرنا چاہتا ہوں۔ اتنے طویل مجاہدہ کے بعد آپ کی ازدواجی زندگی کا آغاز ہوا۔